نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 154 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض تقریبات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے مجمع میں مرد ویٹروں کو بھیج کر ان سے کھانا سپلائی کرایا جاتا ہے اور تقریب سے پہلے باقاعدہ میٹنگ کر کے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ فلاں لوگ فلاں حصے کے اندر کھانا سپلائی کرنے کی ذمہ داری لیں گے۔ تو اس طرح عورتوں کے مجمع میں نوجوان لڑکوں وغیرہ کے ذریعے کھانا تقسیم کرانے کا عمل شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے اور نہایت بے شرمی اور بے غیرتی کا سبب ہے۔ خاص طور پر تقریبات میں خواتین زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور اس میں نوجوان لڑکے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جائیں تو اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے اور خواتین کی مجلس میں صرف خواتین ہی کو کھانا سپلائی کرنے کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ چاندی کا نصاب آج کل کے زمانے میں کتنا ہے؟ کیا 52.5 تولہ ہے یا بدل گیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 52.5 تولہ ہی ہے، لیکن اس کو گراموں کے ذریعے سے اس کا وزن بیان کیا جاتا ہے تاکہ سہولت رہے، اور گرام ہے 613 گرام۔ یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اتنی رقم ہو جو اس کی قیمت کے بقدر ہو، یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں زمین میں ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے تو اس میں پیداوار کا 10واں حصہ صدقہ کرنا ہوگا یا 20واں یا 40واں؟ جواباً عرض ہے کہ ہندوستانی زمینوں میں عشر کا حکم زیادہ تر جگہوں پر نہیں ہے، لیکن جہاں اس کی شرائط پائی جائیں تو یہ تفصیل ہے کہ اگر بارش کے پانی سے زمین سینچی جاتی ہے تو پیداوار کا 10واں حصہ صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر اپنا ٹیوب ویل لگایا ہے یا خرچ کر کے پانی کا انتظام ہے تو ایسی شکل میں پیداوار کا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا، 10واں نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں ہی پر عشر کا اطلاق ہوتا ہے، اور پیداوار میں 40ویں حصے کی ادائیگی کی بات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ میں ہوتی ہے، پیداوار میں نہیں ہوتی۔ پوچھتے ہیں کہ شیئر بازار میں ایک شکل یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو 1 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیں تو وہ 140 دن تک ہمیں ہر دن 1350 روپے دے گا، اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل کرے گا، تو یہ معاملہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے، سراسر سود ہے۔ حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 1 لاکھ کے بدلے میں تقریباً 89 لاکھ روپے زیادہ مل رہے ہیں، ہر دن 1350 آنے کی وجہ سے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب تراویح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں لیکن وتر کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور تہجد کے وقت اخیر شب میں تنہا وتر پڑھ لیتے ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ وطر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے میں تراویح کے ساتھ وطر نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھتا ہوں۔ تو ان کا یہ عمل اور یہ دعویٰ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان کا یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے۔ انہیں وطر باجماعت تراویح کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ تراویح جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو وطر بھی جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ وطر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وطر کے بعد نفل پڑھنا درست ہے اور خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے وطر کے بعد اگر کوئی تہجد کی نوافل پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی یا کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد مغرب کی فرض سے پہلے کوئی شخص اگر 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے کہ مغرب کے بعد والی سنت میں اب ادا کر رہا ہوں، تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد جو نماز سے پہلے نفل پڑھی جائے گی اس سے بعد والی سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس سنت کا وقت فرض کے بعد ہے۔ فرض سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی وہ سنت کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ احقر ایک مدرسے میں خدمت انجام دیتا ہے جو ہمارے گھر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہم ہر ہفتے اپنے گھر آتے جاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدرسے ہی سے 120 کلومیٹر دور سفر پر جانا ہوا، تو اب جب ہم مدرسہ واپس آئیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں آپ مدرسے میں نماز قصر کریں گے، پوری نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی آپ کا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ جب اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تو سفر کا اختتام سمجھا جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب سعودیہ میں روزہ رکھنا شروع کریں پھر درمیان میں ہندوستان آ جائیں اور راستے میں ان کا ایک روزہ سفر میں چھوٹ جائے تو یہاں تو ان کے پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے، تو انہیں سفر میں چھوٹا ہوا روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو ان کا سفر میں روزہ چھوٹا ہے وہ بعد میں قضا کرنا ہوگا، کیونکہ رمضان کا وقت انہوں نے پایا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں آ کر کے بھی جب تک رمضان باقی رہے گا انہیں پورے روزے رکھنے ہوں گے، چاہے وہ 30 سے زائد کیوں نہ ہو جائیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان کی طاق راتوں میں شبینہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شبینے میں بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ شبینے میں قرآن پاک اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ حروف ادا نہیں ہوتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تراویح میں جب شبینہ پڑھا جاتا ہے تو پہلی رکعت میں عام طور پر مقتدی بیٹھے رہتے ہیں اور کہیں کہیں شور شغب بھی ہوتا رہتا ہے، الغرض ایک عجیب میلے کسی شکل ہو جاتی ہے جو قرآن پاک کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ویسے بھی یہ طاق راتیں اجتماعی عبادات کے لیے نہیں ہیں بلکہ انفرادی عبادات کے لیے ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ انفرادی طور پر گھر میں یا مسجد میں نوافل وغیرہ میں تلاوت میں مشغول رہے اور پورے خشوع و خضوع کا اہتمام کرے۔ اجتماعی عمل کی وجہ سے بعض مرتبہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا ہے،
اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلدی اور کم وقت میں قرآن ختم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ صحیح پڑھنا یہ کمال کی بات ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے۔ بہت زیادہ پڑھا، تیز پڑھا، بے ادبی کے ساتھ پڑھا تو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ کم پڑھا، اہتمام کے ساتھ پڑھا تو اس پر اجر کی امید زیادہ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بچوں کی روزہ کشائی کی دعوتیں بہت ہو رہی ہیں، تو ایسی دعوتوں کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بچے بہت چھوٹے ہوں، روزے کا تحمل نہ رکھیں، ان سے زبردستی روزہ رکھوانا جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ البتہ جو بچے تحمل کر سکتے ہوں، 12-13 سال کے مثلاً، انہیں روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ لیکن یہ کہ جو پہلا روزہ رکھے تو باقاعدہ سب برادری اور خاندان والوں کو بلایا جائے اور بڑی لمبی چوڑی دعوت ہو اور لین دین ہو وغیرہ، یہ سب چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں اور ثابت نہیں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، اس میں زیادہ تر دکھاوا وغیرہ اور دیگر منکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ معتکف کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جنازے میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے؟ جنازہ دوسرے محلے میں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جا تو سکتا ہے، لیکن جانے کی وجہ سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اور جس دن نکلا ہے اس دن کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتی تھی، لیکن اب وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا اگر وہ اعتکاف کرے گی تو مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف نفلی ہوگا، مسنون نہیں ہوگا، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عورت گھر میں بالکل تنہا ہے تو کیا وہ اعتکاف کے دوران باورچی خانے میں جا کر اپنی سحری و افطاری کا انتظام کر سکتی ہے؟ اگر وہ بالکل تنہا ہو اور کوئی پکانے والا نہ ہو اور کوئی پکا کر دینے والا بھی نہ ہو تو مجبوری میں اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں اعتکاف کر رہی ہے اسی میں انتظام کر لے تاکہ کمرے سے باہر نکلنا نہ پڑے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص 20 رمضان کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے کچھ دیر پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تو یہ اعتکاف اس کا مسنون ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف اس کا سنت نہیں رہے گا، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے، اور یہاں تاخیر ہو گئی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کرنے سے پہلے اسے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے سعودیہ میں اسپتال میں داخل کرنا پڑا، تو اسپتال والوں نے اسے اسپتال کے کپڑے پہنا دیے جو 3 دن تک اسے پہننے پڑے، اور ECG کرانے کے دوران کچھ بال بھی صاف کیے گئے، تو اس کا احرام باقی رہا یا نہیں رہا، اور اس پر دم لازم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا احرام برقرار ہے، اور چونکہ بیماری اور عذر کی وجہ سے اس سے جنایت کا ارتکاب ہوا ہے، اس لیے اس پر شریعت نے سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو اس جنایت کی وجہ سے دم دے دے یا روزہ رکھ لے یا صدقہ کرے، اور صدقے میں
تقریباً 10 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا 20 کلو کھجور یا اس کی قیمت، یا جو یا اس کی قیمت 20 کلو یعنی 6 صاع، یہ صدقہ کر دے۔ عذر کی وجہ سے اسے یہ سہولت دی گئی ہے۔ اگر عذر نہ ہوتا اور یہ بات پیش آتی تو پھر دم ہی لازم تھا، روزے اور صدقے سے کام نہ چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور دبائیں بیل آئیکن۔